बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन और मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आज सुबह जब मुनर्रफ अरकान का और हमजा शहबाज के गैर आईनी इलेक्शन का हाई कोर्ट से फ़ैसला आया तो उस फैसले के बाद एक नई बहस छिड़ गई। फ़ैसले में फ़ैसला आया। इस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि अगर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इलेक्शन ही गैर आईनी था तो फिर वो वज़ीर आला कैसे रह सकते हैं। उन्होंने कहा इतने शॉर्ट नोटिस पे तो दूर दराज से इलाके में आ ही नहीं सकते। इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान और परवेज़ इलाही ने ऐलान किया है कि हाई कोर्ट के मौजूदा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में और खुसूसन पंजाब की सूरत हाल और तशवीशनाक होती जा रही है और इसको गैर जानिबदार वकला इस फैसले पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये फैसला एक नए बहरान को जन्म देगा। अगर इलेक्शन गैर आईनी था तो फिर एक दिन का 24 घंटे का टाइम दे के और अगर तीसरे दिन ओथ लेने का फैसले की समझ से बाहर है। ये फैसले हमेशा असम्बलियाँ करती हैं और स्पीकर अनाउंस करते हैं, उसका बाकायदा एजेंडा जारी होता है। उन्होंने कहा इलेक्शन का ये फैसला कि 24 इलेक्शन गैर आईनी था, गैर कानूनी था, लेकिन 24 घंटे में दोबारा इलेक्शन हो, जबकि इसी डी सीट होने वाले 20 अरकान असम्बली का इलेक्शन 17 जुलाई को होना है। उन्होंने कहा इस पर मखसूस सीटें जो हुकूमत ने आर्डर किया है, अदालत ने, इलेक्शन कमीशन ने अभी भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। इससे पंजाब में आईनी बहरान और सियासी तसादम बढ़ जाएगा। इस पर सख्त एहतजाज किया है। नाज़रीन, आज जब 5 रुकनी ऑनर काबिल एहतराम बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया जिस पर PTI की तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से रुजू किया था कि 16 अप्रैल को जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब हुआ है गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इसको स्पीकर ने चेयर नहीं किया। डिप्टी स्पीकर ने मीडिया गैलरी में कह के फैसला किया था। उस दिन पुलिस भी घुसी थी और ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ था। वो इलेक्शन गैर आईनी है, गैर कानूनी है, जबकि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म सादर फरमा चुकी थी कि अगर मुनर्रफ अरकान फ्लोर क्रॉसिंग पर किसी दूसरी जमात को वोट देते हैं तो उनका वोट गिना नहीं जाएगा। इसके बावजूद उस गैर आईनी इलेक्शन में PTI के मुताबिक उन मुनर्रफ अरकान जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है नहीं गिना जा चुका, जिन्हें डी सीट कर दिया गया, जिनके नताइज में जो हो रहा है उसे काउंट किया गया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती दरवाज़ा खटखटाया कि ये इलेक्शन गैर आईनी है, इसे कालअदम करार दिया जाए और नए इलेक्शन करवाए जाए। इससे आइन की रूह के खिलाफ है और इससे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं और असम्बली के तकद्दुस को पामाल किया गया। उस दिन असम्बली में पुलिस भेजी गई, ज़बरदस्ती जलसे कराए गए, मार कुटाई हुई, लड़ाई झगड़े हुए, लोगों को यरगमाल बनाया गया। नाज़रीन, आज जैसे ही पहली दरख्वास्त आई और मोहतरम हाई कोर्ट के जज साहबान ने फैसला सुनाया तो फैसले में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ थी उसको मंजूर कर दिया गया और तमाम TV चैनलों ने कमो बेशतर चलाया कि हमजा शहबाज का वज़ीर आला बनने के हकामात कालअदम करार दे दिए गए हैं और नए इलेक्शन होंगे, जिस पर तमाम मीडिया ने खबरें चलाई और इसको एक मिसाली फ़ैसला दिया। और उन्होंने कहा उससे तासुर ये मिला था कि हमजा शहबाज का इलेक्शन गैर कानूनी है, आइन के ख़िलाफ़ है, उस पर धौंस धांधली शामिल की गई है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब 8 सफ़ों पर मुश्तमल ये फ़ैसला आया तो इस फैसले के में कई सवालात जन्म हो गए और कई फैसलों की एक नए रास्ता निकल आया और सख्त तनकीद की गई PTI की तरफ से इस फैसले पर। याद रखें नाज़रीन, इस फैसले पर आज से कुछ अर्सा कबल हमने आइनी माहिर और सीनियर सियासतदान एतजाज़ अहसन साहब से राय पूछी कि जिस तरह ये इलेक्शन हुआ है और इसको एक होटल में करवाया गया है और
ڈپٹی سپیکر اسمبلی کی سیٹ پہ نہیں تھے، میڈیا کے میں تو انہوں نے کہا تھا یہ غیر قانونی الیکشن ہے، حمزہ شہباز غیر قانونی وزیر اعلیٰ، انہیں وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ اعتزاز احسن صاحب نے بارہا اس پر اظہار کیا، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں جنہیں سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، ان کی جو 5 مخصوص سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف جائے گی، لیکن الیکشن کمیشن نے اعتزاز احسن اور دوبارہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بھی اس کے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کی ہے، جس پر آج پرویز لائی اور عمران خان نے سخت رد عمل کیا ہے کہ حمزہ شہباز اگر وزیر اعلیٰ ہیں، جو پہلے کہا گیا تھا کالعدم قرار دے دیا ہے، الیکشن ہی غیر آئینی ہے، اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو پھر وہ اثر و رسوخ استعمال کر موجودہ کل الیکشن میں دھاندلی کر سکتے ہیں، لوگوں کو آنے سے روک سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا 24 گھنٹے میں تو راجن پور اور رحیم یار خان کے ایم پی ایم این اے بھی نہیں ملیں گے، کئی لوگ حج پر گئے ہیں، کوئی ملک سے چھٹیاں ہیں۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں عمران خان نے کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا، جبکہ اظہر صدیق دیگر وکراء علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کی زندگی میں ایک نئے فیصلے کی جنم دے رہا، اور اس پہ اتنے خدشات کے اظہار کیے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف فوری طور پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جس شخص کا الیکشن ہی غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، اسے کالعدم قرار دے دیا جائے، اور کچھ دیر بعد جب مختصر فیصلہ آئے تو ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے، یہ آئین سے منحرف کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ آیا تھا تو لوگوں کی، آئینی ماہرین کی، سیاسی جماعتوں کی اور رائے تھی، جیسے ہی جج صاحبان نے یہ زبانی فیصلہ سکھایا، جب ڈیٹیل آئی تو فیصلے میں سے کئی اور فیصلے نکل آئے، جس پر پرویز لائی، راجہ بشارت اور مسلم پی ٹی آئی کی دیگر قیادت نے کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، وہ الیکشن غیر آئینی تھا۔ جب ہمارا یہ فیصلہ، درخواست ہماری جو پرے تھی ہائی کورٹ کو تسلیم کر لی گئی، الیکشن آیا تو پھر 24 گھنٹے میں اس کا حکم دینا کہ دوبارہ الیکشن اور 2 دن بعد 48 گھنٹے کے اندر اندر حلف لے، یہ نامناسب ہے۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی جنہیں نہیں پتا تھا یہ فیصلہ آ رہا ہے، وہ حج کی ادائیگی کے لیے، ایک دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہیں، اور کچھ لوگ پاکستان میں اتنی جلدی نہیں آ سکتے، جبکہ پی ٹی آئی کے مطابق مسلم لیگ نون کو کیسے پتا تھا کہ فیصلہ 24 گھنٹے کے اندر الیکشن کرانے کا آئے گا، اور انہوں نے ارد گرد کے ہوٹل بک کروا کر زبردستی ایم پی او کو رکھ لیا۔ اس سلسلے میں پرویز لائی نے اور راجہ بشارت نے کہا اس غیر آئینی فیصلے کے پاس یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور آج عمران خان نے ایک سیمینار میں رجیم چینج پر کہا کہ یہ ناانصافی پر مبنی فیصلہ ہے، اتنے کم وقت میں ایم پی اے کا اجلاس بنانا اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنا سمجھ سے بالا ہے، جبکہ لوگ ملک سے باہر بھی گئے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری لیگل ٹیم سپریم کورٹ جا رہی ہے، الیکشن کمیشن پہلے ہی بائسڈ ہے، عدالت کے واضح احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن جو مسلم لیگ نون کی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس نے ہمارے ابھی تک اسپیشل مخصوص سیٹوں کے آرڈر بھی جاری نہیں کیے۔ اگر ایسے موقع پر الیکشن کی جانبداری واضح ہے، اور ابھی 20 جو ڈی سیٹ ہوئے تھے منحرف اراکین، ان کا 17 کو ہے، اگر وہ نتائج پی ٹی آئی 17 کی 17 سیٹیں جیت جاتی ہیں تو پھر بالکل ہی ملغا ہوگا۔ انہوں نے عمران خان نے اس فیصلے کو نامناسب قرار دیا، اور انہوں نے کہا اگر اسی طرح وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا تو دھاندلی کا خطرہ ہے، ہم سپریم کورٹ سے اپیل کریں گے کہ اس الیکشن کے خلاف ہمیں سٹے دے، اور اس الیکشن کو جمہوری، آئینی اور قانونی راستہ اپناتے ہوئے اس الیکشن کو منتخب کرایا جائے۔ کل الیکشن کرانا آئین سے متصادم ہوگا۔ کاف لیگ اور پیپلز پی ٹی آئی نے اس الیکشن کو فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان نے رجیم چینج کے فیصلے پر ایک سیمینار میں کہا کہ عدم اعتماد جو ایک امریکی مراسلے کی وجہ سے آیا تھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانبداری پر ہم پہلے بھی الزام لگا چکے ہیں، اس موجودہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں آتا۔ انہوں نے پھر دہرایا کہ جو رجیم چینج کا مراسلہ تھا
اس پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے جس کی اوپن ہیئرنگ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں اور یہ جنگ میری آخری دم تک جاری رہے گی۔ اس سیمینار میں بھی عمران خان نے واشگاف طور پر کہا کہ ایک غیر قانونی غیر آئینی وزیر اعلیٰ اپنی سرپرستی میں وزیر اعلیٰ کا دوبارہ الیکشن کرائے گا تو دھاندلی ہے، جبکہ راجہ بشارت نے کہا کہ الیکشن شیڈول دینا اور الیکشن کروانا یہ اسمبلی سپیکر کا اختیارات ہے، اس کے تحت بحث ہوتی ہے، آرگومنٹ ہوتی ہے، کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، پراپر ٹائم 3 دن کا دیا جاتا ہے تاکہ دور دراز جو ایم پی اے صاحبان ہیں وہ اسمبلی کے کارروائی میں آ سکے، اپنے ووٹ کا حق ادا کرے اور ان کے ووٹ کے حق سے ادائیگی کے بعد وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے۔ لیکن اتنے شارٹ ٹائم میں لوگ حج پر گئے ہیں، اس فیصلے میں نامناسب فیصلہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک جج صاحب نے اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ سابق جو عثمان بزدار ہیں وہ کیئر ٹیکر نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے، جبکہ 4 جج صاحبان نے اس سے فوری طور پر کل 4 بجے الیکشن کرانے اور پرسوں دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی سپریم کورٹ جائے گی۔ اب لگتا ہے پاکستان میں ایک طرف مہنگائی کے ظلم و ستم، دوسری طرف سیاسی عدم استحکام، معاشی بدحالی اور پاکستان میں بدلتی صورتحال پاکستان میں انارکی کا باعث بن رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس موقع پر ہمارے ادارے غیر جانبدار ہو کے ملک کی مسائل کو حل کرنے میں اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔